یہ محرم میں کالا لباس پہنا جاتا ہے اور نوحہ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ غم کے طور پہ یا سوگ کے طور پہ کالا لباس پہننا یہ حرام ہے، یہ شرعن جائز نہیں۔ اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا کہ اگر کوئی شخص غم کے طور پہ کالا لباس پہنتا ہے، صرف اس عورت کو اجازت ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، صرف 3 دن تک وہ کالا لباس پہن سکتی ہے۔ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، فرمایا کل قیامت کے دن اسی قوم سے اٹھایا جائے گا۔ اور یہ جو محرم میں کالا لباس پہنتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو محرم میں کالا لباس غم کے طور پہ پہننا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ کوئی شخص کالا لباس محرم میں نہ پہنے، اور نوحہ سننا، نوحہ کرنا یہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے فرمایا 2 باتیں کفر ہیں۔ فرمایا پہلی بات یہ کہ کسی کے نسب پر تان کرنا، یعنی لعنت بھیجنا کسی کے نسب پہ، جیسے کوئی سید ہو اور اس پہ یہ لعنت کرنا کہ تمہارے نسب پہ لعنت ہو۔ فرمایا دوسری بات میت پر نوحہ کرنا، تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت پر نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر جائے، فرمایا اپنی موت سے پہلے توبہ اس نے نہ کی، بلکہ قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا، اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا اور اس پر کھجلی کا دوپٹہ ہوگا۔ گندک کو کیمسٹری کی لینگویج کے اندر سلفر کہا جاتا ہے کہ جب یہ جلتا ہے، آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا، جب سلفر جلتا ہے تو پھر اس کے اندر سے بڑی گندی بو آتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی عورت ایسی ہوگی تو کل قیامت کے دن اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا، کھجلی کا دوپٹہ کہ جو بہت بھیانک ہوگا اور یہ عذاب برداشت نہ کر سکے گی۔ محرم میں اس نیت سے کالا لباس پہننا کہ میت کا غم تازہ ہو یا میت کے سوگ کے اندر، اور نوحہ کرنا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اور نوحے میں ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، نہ رو زینب نہ رو، میں اجڑ گئی بابا۔ سارا سال تو جناب اسی ڈیک اور اسی جناب ساؤنڈ کے اندر تم لوگ گانے چلاتے ہو، 10 دن آ جائیں تو تم لوگ جناب نوحے چلانے لگ جاتے ہو۔ کس طرح کا دوگلا پر منافق کرنا سوچ ہے تمہاری؟